السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 43۔ دن چڑھے مائیکل، ہیگن اور البرٹ واپس روانہ ہو گئے۔ فریڈ انہیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے آیا تھا۔ مائیکل نے پرواز کا وقت ہونے سے پہلے ہی اسے واپس بھیج دیا۔ چند منٹ بعد ڈپارچر لاؤنج میں ہیگن واش روم گیا تو مائیکل نے نیچی آواز میں اپنے نئے باڈی گارڈ البرٹ سے پوچھا، تم نے گرین کو اچھی طرح دیکھ لیا؟ ہاں، البرٹ نے سرد اور شفاف لہجے میں جواب دیا۔ میں نے تو وہ جگہ بھی طے کر لی ہے جہاں میں اسے گولی ماروں گا۔ اس نے اپنی پیشانی کے وسط میں ہولے سے 2-3 مرتبہ انگلی ماری۔ مائیکل مسکرا دیا۔ البرٹ کے لہجے کی طرح مائیکل کی مسکراہٹ بھی صفاقانہ تھی۔ اسے سسلی سے واپس گھر آئے 3 سال سے زیادہ اور کے سے اس کی شادی ہوئے 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں اس نے ڈان اور ہیگن کی رہنمائی میں فیملی کے تمام معاملات کو سمجھا تھا۔ ڈان نے تمام اہم متعلقہ افراد پر واضح کر دیا تھا کہ اسے تقریباً ریٹائر سمجھا جائے، اور یہ کہ فریڈ کے مقابلے میں وہ مائیکل کو اپنی جانشینی کے لیے زیادہ موزوں سمجھتا تھا۔ یوں گویا مائیکل غیر رسمی طور پر اس کا جانشین قرار پا گیا تھا، لیکن مائیکل کو اندازہ تھا کہ ڈان کی جگہ سنبھالنا پھولوں کی سیج پر بیٹھنے کے مترادف ہرگز نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آنے والے دور میں بہت سی مشکلات اور آزمائشیں اس کے منتظر تھیں۔ اسے فیملی کے مستقبل کے بارے میں بہت سے اہم اور انقلابی فیصلے کرنے تھے، تاہم وہ ان باتوں سے خوف زدہ یا پریشان نہیں تھا۔ وہ تمام مشکلات کا سامنا کرنے اور تمام آزمائشوں پر پورا اترنے کے لیے تیار تھا۔ اسے فیملی کے اثاثوں اور جائیداد وغیرہ کے بارے میں جان کر حیرت ہوئی تھی۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ فیملی اس قدر جائیداد اور اثاثوں کی مالک ہے۔ کونی اور رزی اب مال پر ہی آ کر ایک مکان میں رہنے لگے تھے، اور رزی کو ایک قدرے باعزت اور ذرا بڑا کاروبار سونپ دیا گیا تھا۔ اس لیے وہ بڑا خوش تھا اور مائیکل کے سامنے کافی حد تک مؤدب رہتا تھا۔ وہ سچ مچ مائیکل سے مرعوب معلوم ہوتا تھا۔ مائیکل نے نہایت تفصیل سے سنی کے قتل کے بارے میں ہر بات معلوم کی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس رات رزی نے کونی کو مارا پیٹا تھا، اور فون پر اتفاق سے یہ بات سنی کو معلوم ہو گئی تھی۔ اس کا غصہ تو مشہور ہی تھا۔ وہ رزی کو ایک بار اچھی طرح سبق سکھا چکا تھا اور اسے تاکید کر چکا تھا کہ آئندہ وہ اس کی بہن پر ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن اس نے اس ہدایت پر زیادہ عرصے عمل نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کونی کو مارا پیٹا تھا، اور یہ جان کر سنی آپے سے باہر ہو کر گھر سے نکلا تھا، لیکن اسے بہن کے گھر پہنچنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ ٹول ٹیکس والے پل پر وہ مارا گیا تھا۔ مائیکل نے یہ سب کچھ سنا تھا، تمام تفصیلات اور جزیات معلوم کی تھیں، لیکن اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ سنی کی بیوہ سینڈرا کو اس کی خواہش پر اس کے والدین کے پاس فلوریڈا بھیج دیا گیا تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے ایسے انتظامات کر دیے گئے تھے کہ وہ بچوں سمیت شاہانہ انداز میں زندگی گزار سکے، تاہم کوئی پراپرٹی اس کے نام نہیں تھی۔ ڈان کی ریٹائرمنٹ سے فیملی کے مقام اور حیثیت پر فرق پڑا تھا۔ سنی کی موت بھی فیملی کے لیے ایک بڑا دھچکا تھی۔ سنی بہت ذہین، فطین اور اعلیٰ درجے کا منصوبہ ساز نہ سہی، لیکن مخالفین اس سے دہشت زدہ ضرور رہتے تھے۔
فریڈ اپنی عیاشانہ طبیعت کی وجہ سے کوئی مقام نہیں بنا سکا تھا۔ ان تمام عوامل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بارزینی فیملی نے زیادہ طاقت پکڑ لی تھی۔ اسے ٹیٹاگلیا فیملی کی عملی حمایت بھی حاصل تھی۔ یوں اب نیو یارک میں بارزینی فیملی کو وہی مقام حاصل ہو چکا تھا جو کبھی کورلیون فیملی کو حاصل تھا۔ بعض ناجائز دھندوں میں بارزینی فیملی نے کورلیون فیملی کے لوگوں کو توڑنا، دبانا یا کاروبار سے محروم کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ مائیکل ان تبدیلیوں سے بے خبر نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے مگر گہری نظر سے تمام حالات کا جائزہ لے رہا تھا، حتیٰ کہ وہ فیب کو بھی نہیں بھولا تھا جس نے سسلی میں اس کار میں بم فٹ کیا تھا جو دھماکے سے اڑ گئی تھی۔ وہ بم در حقیقت صرف لونیا کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں بلکہ مائیکل کے لیے بھی تھا۔ وہ تو اتفاق تھا کہ مائیکل کو جا کر کار میں بیٹھنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی، اور اس دوران لونیا نے اشتیاق کے تحت کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ اگنیشن میں چابی گھومتے ہی بم پھٹ گیا تھا۔ کار در حقیقت خود مائیکل کو ہی سٹارٹ کرنی تھی۔ مائیکل کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس کی جان لینے کی جو سازش کی گئی تھی اس کی جڑیں در حقیقت نیو یارک میں تھیں۔ اس نے اس سازش کے اعلی کار یعنی فیب کا سراغ لگانے کی کوششیں ترک نہیں کی تھیں، اور آخر کار اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ شخص کہاں ہے۔ در حقیقت اسے یہ بات معلوم ہوئے 1 سال گزر چکا تھا، لیکن اس نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا تھا، بس اس بات کا انتظام کیا تھا کہ فیب دوبارہ غائب نہ ہونے پائے۔ اگر وہ کہیں اور چلا جاتا تو مائیکل کو اس کا نیا ٹھکانہ بھی معلوم ہو جاتا۔ ان دنوں وہ امریکہ ہی کے شہر بفلو میں تھا اور ایک پیزا ہاؤس چلا رہا تھا۔ پیزا بیچ کر وہ ٹھیک ٹھاک پیسے کما رہا تھا۔ یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ یہ کاروبار شروع کرنے کے لیے اس کے پاس رقم کہاں سے آئی ہوگی، حالانکہ جو کام اس کے سپرد کیا گیا تھا وہ ادھورا رہ گیا تھا، مگر اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اسے بہرحال معاوضہ تو مل ہی چکا ہوگا۔ اس نے اپنا نام بدل لیا تھا اور مائیکل کو یہ تک معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جعلی پاسپورٹ پر امریکہ آیا تھا۔ اس 1 سال کے دوران جبکہ کورلیون فیملی کے لاس ویگس منتقل ہونے کی تیاریاں جاری تھیں، بہت سے واقعات رونما ہو چکے تھے۔ لاس ویگس میں نینو کا انتقال ہو چکا تھا۔ جونی نے اس کے جنازے اور تدفین کے انتظامات کیے تھے۔ مائیکل دوسرے بچے کا باپ بن چکا تھا۔ ڈان کورلیون کو ہلکا سا ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، اور مو گرین کو کسی چور یا ڈاکو نے اس وقت گھر میں گھس کر گولی مار دی جب وہ اپنی ایک فلم سٹار دوست کے ساتھ نشاط کی گھڑیاں گزار رہا تھا۔ اس کی پیشانی کی عین وسط میں گولی ماری گئی تھی۔ مائیکل کا باڈی گارڈ ایلبرٹ اس واقعے سے چند روز پہلے چھٹی پر جا چکا تھا، اور وہ اس واقعے کے 1 ماہ بعد واپس آیا۔ وہ ایک دور دراز ساحلی مقام پر تعطیلات گزارنے گیا ہوا تھا، اور جب وہ واپس آیا تو ساحل پر دھوپ سینک سینک کر اس کا رنگ واقعی خاصا سانولا ہو چکا تھا۔ مائیکل نہایت صبر و سکون سے مرحلہ وار وہ تمام کام انجام دے رہا تھا جو اس کے خیال میں فیملی کی لاس ویگس منتقلی کے سلسلے میں ضروری تھے، لیکن اس دوران اسے اچانک ایک بڑے صدمے کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈان کورلیون ایک روز گھر کے باغ میں اپنے پوتے یعنی مائیکل کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے، اور وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اوندھے منہ گھاس پر گر پڑا۔ مائیکل کا بیٹا خاصا چھوٹا تھا، لیکن اسے اتنا احساس ضرور ہو گیا کہ دادا کو کچھ ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے باپ کو بلانے بھاگا۔ مائیکل اور 2-3 ملازم دوڑے دوڑے آئے۔ مائیکل نے جھک کر باپ کو سیدھا کیا اور بے تابی سے اس کی نبض ٹٹولی۔ اس نے سرگوشی میں باپ کو صرف اتنا کہتے سنا، زندگی ایک خوبصورت نعمت ہے۔ پھر اس کی نبض ساکت ہو گئی۔ ڈان کورلیون مر چکا تھا۔
باب نمبر 44 اگلی ویڈیو میں سنیں۔